إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين या रब्बल आलमीन। हज़रात, सूरह मुजादला हमारे ज़ेर मुताला है, मदनी सूरत है और इसका आगाज़ हुआ था अल्लाह के हुक्म से
جو زہار کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قانون نازل فرما دیا تھا. حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان زہار کا معاملہ ہوا. حضرت خولہ حضور کے پاس پہنچی ہیں فریاد کرتی ہوئی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ہے وہ زہار کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر تفصیلاً میں نے متعدد روایات کی روشنی میں وہ پورا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ احکامات نازل کیے. اس کے بعد جو ذکر شروع ہوا تھا وہ نجوہ کا تھا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں جماعتی زندگی کے لیے نجوہ جو ہے انتہائی نقصان دہ شے ہے. جو بھی حیثیت اجتماعیہ قائم ہوگی دین کے کام کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اسے بہرحال اپنے لیے رہنما اصول کہاں سے حاصل کرنے ہیں. ایک جمعیت وہ بھی تھی جو صحابہ کرام پر مشتمل تھی. نسبت خاک رابہ عالم پاک، کوئی نسبت نہیں ہے. کہاں صحابہ کا معاملہ، کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم. اور کسی اور جمعیت کا کوئی امیر ہے کہ اس کا لیڈر ہے جو اس کو لے کر چل رہا ہے، لیکن ایک رہنما اصول ہمیں وہی سے لینے ہوں گے. لہذا اس دور میں جس شے کی اس درجے نفی کی گئی تھی، جس کو سلب کیا گیا تھا کہ نجوہ انما النجوہ من الشیطان، یہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کرنا، کوئی ریشہ دوانیاں کرنا، پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر وہ پلاننگ اور سرگوشیاں کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف دینا مقصود ہو یا مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، یہ دونوں چیزیں پھر وہ بن جاتی ہیں جو کہ سم قاتل ہوتی ہیں اس اجتماعیت کے لیے. لہذا کہنے کو تو چھوٹا سا موضوع ہے نجوہ، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں کس قدر تفصیل کے ساتھ احکامات آئے ہیں، اور خاص طور پر جو آیات آج ہم پڑھیں گے اس کے اندر تو بالکل ایک نئی ڈائمنشن ہمارے سامنے آئے گی. نجوہ سے متعلق جو چیزیں ہم پڑھ چکے تھے اس میں بنیادی شے تو وہی تھی کہ بدنیتی کی بنیاد پر مسلمانوں کی بدخواہی کے لیے اگر کوئی معاملہ خسر پھسر کا ہوگا، سرگوشیوں کا ہوگا، پلاننگ کا ہوگا تو بدترین جرم ہے، جو گویا کہ مسلمانوں کی جو حیثیت اجتماعیہ ہے اس کے شیرازے کو منتشر کرنے کے مترادف ہے. لیکن ساتھ ہی ایک بات کی اور اشارہ کر دیا گیا کہ نجوہ جو ہے خیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، بھلائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. سرگوشی کرنا صرف اس بنیاد پر کہ کوئی شخص کسی کے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے، یہ کسی درجے میں بری شے نہیں ہے، بشرطے کہ نیت خیر خواہی کی ہو، صلح کی ہے، خیر، اور جسے آپ کہیے دوسرے معاملہ دوسرے کے لیے جو ہے نصح و خیر خواہی کا معاملہ ہو تو بات بالکل دوسری ہو جائے گی. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ یتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا نجوہ کرنے سے، اور اس کے باوجود وہ باز نہیں آئے. وہ گویا کہ ایک بہت بڑا گناہ کما رہے ہیں، سرکشی کی بات ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی معصیت. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ، اللہ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور گریٹنگز کے الفاظ آپ کے لیے کہتے ہیں تو کہتے وہ ہیں کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. کہنا تو چاہیے تھا السلام علیکم، اور ان کی زبان سے کیا نکلتا السلام علیکم. اور جیسا کہ میں نے وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، چند یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں موجود تھی، وہ اپنی پشت کر کے بیٹھ گئی، چند باتیں انہوں نے کی اور چلے گئے. لیکن ان لوگوں نے جو ایک شرارتی ذہنیت ہوتی ہے یہود کی، آتے ہی حضور کو کیا کہا تھا السلام علیکم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے اس کو، جسے آپ کہیے کہ گریسپ کر لیا کہ یہ الفاظ انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیے، اور سام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ موت کے ہوتے ہیں. تو جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو معلوم ہے انہوں نے السلام علیکم کے بجائے کیا کہا تھا؟ تو حضور نے فرمایا مسکرا کر مجھے معلوم تھا اور تمہیں معلوم نہیں. میں نے جواب کیا دیا تھا؟ میں نے کہا تھا وعلیکم. اگر تم نے میرے لیے کوئی موت کا معاملہ جو ہے اس کے ذریعے گریٹنگ دی ہے تو یہی معاملہ میں ریپیٹ کرتا ہوں تمہارے لیے.
تو وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جب آتے ہیں آپ کے پاس تو آپ کو جو گریٹنگ کے الفاظ کہتے ہیں، تحیت کہتے ہیں، تو وہ نہیں کہتے جو اللہ نے کہی۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور اپنے جی اور نفس میں یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی جسارت کر لی، اللہ کے رسول کو گویا کہ موت کی مبارکباد دے دی معاذ اللہ، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر تو نہ کوئی آسمان سے پہاڑ ٹوٹا ہے، نہ زمین شق ہوئی ہے کہ ہم اس میں غرق ہو جاتے، کیوں ہم پر اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا؟ گویا کہ یہ شے اس دنیا میں اللہ کی پکڑ کا آنا نہ آنا ان کے بغاوت اور سرکشی میں اضافے کا موجب بن گئی نا، وہ تو اور نچنت ہو گئے، وہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ زیادتی کا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا گیا تھا اگلی آیات میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، یہ آیت ہم پڑھ رہے تھے، اہل ایمان جب تمہیں کہا جائے کہ ذرا کشادگی اختیار کرو اپنی مجلسوں میں، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا کر دے گا، بشرطے کہ تم اس حکم پر عمل کرو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ یہاں سے رخصت ہو جاؤ، چلے جاؤ، منتشر ہو جاؤ، تو منتشر ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول کا حکم جو ہے واجب الاطاعت ہے، سر تسلیم کرتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، تو ان کے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ درجات میں اضافہ فرماتا ہے، انہیں بلند کر دیتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے ان کے تو بہت اونچے درجے اللہ نے مقرر کر دیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، باخبر ہے تمہارے ایک ایک عمل سے۔ اب یہاں دیکھیے مجلس کے جو آداب ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اس موقع پر بہت سے مفسرین نے جو ہے تفصیل سے چند باتیں کی ہیں اور احادیث کی روشنی میں کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا دین، دین اسلام مطابق فطرت ہے، اس کا ہر حکم جو ہے آپ کے لیے خوش آئند ہے، آپ کے فطرت کی پکار ہے۔ اسلام کا ہر حکم جو ہے اگر فطرت سلیمہ ہے اور انسان جو ہے عقل صحیح اس کا حامل ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہر حکم جو ہے وہ بہت انشراح کے ساتھ اس کو قبول کرے گا، اس کے اندر اطمینان پیدا ہوگا۔ لہذا مجالس کے اندر جو آداب اختیار کیے جانے چاہیے اس کی طویل فہرست ہے جو ہمارے مفسرین نے اپنی تفسیروں میں دی ہے، لیکن چند باتیں جو احادیث کی روشنی میں ہیں، اور پھر یہ کہ ایک عمومی طور پر بھی واقعتاً ان کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی کسی مجلس میں آپ جائیں، کسی محفل میں جائیں۔ ظاہر ہے کہ جائیں گے تو کسی دینی محفل میں جائیں گے نا، کہ میوزیکل کنسرٹ تو یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں تو اگر آپ جائیں گے تو دین کے اسے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ آداب مجلس کے ضمن میں یہ ہے کہ جب بھی مجلس میں آپ موجود ہوں تو کسی دوسرے کے ساتھ وہی نجوہ کی جو اصطلاح پہلے بیان ہو چکی، کان میں سرگوشی کرنا، خسر پھسر کرنا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو گویا کہ جو شخص بھی اس وقت کوئی واعظ کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اس کی توجہات کو ڈائیورٹ کر دیں گی۔ لہٰذا منع کیا گیا اس بات سے کہ آپس میں کوئی خسر پھسر نہیں ہونی چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ بخاری میں روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی کسی ضرورت کے تحت مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو جو جگہ وہ چھوڑ کر گیا ہے اس کی واپسی تک گویا کہ وہ جگہ اس کے لیے استحقاق کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کا عام طور پر اہتمام کیا کیا جاتا ہے کہ آپ اگر کہیں فرض کیجئے کہ کسی کو واش روم جانا ہے، کسی کو بہت امپورٹنٹ کال آ گئی ہے اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، خطاب جمعہ سن رہے ہیں، آپ اپنے ساتھ والے کو کہہ دیجئے گا کہ میں ابھی واپس آ رہا ہوں، تاکہ کوئی شخص اگر وہاں اس خالی جگہ کو دیکھ کر بیٹھنے لگے تو ساتھ والا اسے منع کر دے۔ یا دوسرا ایک طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے بڑا فطری طریقہ ہے کہ آپ جاتے ہوئے اپنا کوئی رومال یا اپنی کوئی چیز جو ہے وہاں چھوڑ جائیے، جو گویا کہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ جگہ آپ کے لیے تھی، آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کو زبردستی اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب فرض کیجئے کہ جمعہ کی محفل جو ہے وہاں خطاب ہو رہا ہے، کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے،
وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یا فرض کیجئے کہ درجہ چہارم کے شہریوں میں سے اس کا کوئی معاملہ ہے، اور کوئی شخص آیا جو آفیسر کا درجہ رکھتا ہے، اپنے اس غرور اور گھمنڈ میں یہ شخص آ کر اسے اٹھائے کہ بھی تم ذرا دور ہو کر بیٹھ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، یہ جگہ میرے لیے خالی کر دو، حضور نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے اس اعتبار سے کوئی تمیز برقرار نہیں رکھتا، خواہ کوئی شہنشاہ مملکت ہو، خواہ کوئی خادم ہو، لیکن یہ کہ اگر مسجد میں کسی جگہ آ کر بیٹھ گیا ہے تو وہ جگہ اس کا استحقاق ہے، وہاں سے کوئی اٹھا نہیں سکتے۔ پھر یہ کہ آداب مجلس میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ تک جو آپ کی جگہ ہے وہ کوئی تنگ پڑ رہی ہے، آپ بڑے کشادہ ہو کر بیٹھے ہیں، تو اپنے آنے والوں کے لیے جگہ پیدا کرنا، جیسا کہ فرمایا گیا نا کہ تم دوسروں کے لیے گنجائش پیدا کرو، کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی کشادگی پیدا فرما دے گا۔ لیکن عام طور پر ہوتا کیا ہے، اور اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا، جب وہ کبھی عمرے کے لیے جانا ہوتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جس صف میں جگہ موجود ہے، تھوڑے سے دائیں بائیں جو ہے لوگوں کا تھوڑا سا جگہ پیدا کر دیں تو میرے بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی۔ لیکن وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ میرا ادھر کا ارادہ ہے تو وہ اور پھیل کر بیٹھ گئے، گویا کہ وہ جگہ جو نظر آ رہی تھی کہ آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں، صرف یہ کہ ساتھ جو آپ کے دائیں یا بائیں ہے وہ تھوڑا سا جگہ پیدا کر دے، اس لیے کہ اس کے اور اس کے بعد والے ساتھی کے درمیان بھی جگہ موجود ہے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں وہ ظرف کی تنگی ہوتی ہے، اور یہ معاملات ہوتے ہیں کہ گویا کہ اور مزید پھیل کر بیٹھ گئے کہ یہ یہاں نہ بیٹھے، تو یہ چیز بھی آداب مجلس کے بہت ہی خلاف ہے۔ اسی طرح اگر جو بھی میر مجلس ہے، جو کنڈکٹ کر رہا ہے اس کو، جس کا بیان ہو رہا ہے، جو نصیحت کر رہا ہے، اگر وہ کسی موقع پر کہے کہ مجلس برخاست ہے، اب وہاں بیٹھے رہنا یہ بھی آداب مجلس کے خلاف، گویا کہ اب اگر آپ بیٹھے رہے تو آپ کے دل میں ممکن ہے کوئی شرارت پیدا ہو جائے، کسی بات کے اوپر آپ طنز کر دیجئے، کسی بات کے اوپر کوئی اعتراض اٹھا دیں۔ لہٰذا اگر میر مجلس یہ کہے، جیسا کہ ہم نے پڑھ بھی لیا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، تو چلے جایا کرو، وہاں معاملہ اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ اگر عام محفل بھی ہے، کوئی دینی محفل ہے، اور وہاں جو میر مجلس ہے وہ اگر کہتا ہے کہ اب مجلس جو ہے برخاست ہو گئی، تو گویا کہ آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اس موقع پر منتشر ہو جانا چاہیے۔ پھر آداب مجلس میں سے بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ساتھی سے ایسی زبان میں گفتگو کرنا شروع کر دے کہ جو ارد گرد کے لوگ نہیں سمجھ پا رہے، فرض کیجئے کہ دو حضرات ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا بھی ہے، ہمارے جو خیبر پختونخوا کے جو ابھی حضرات ہیں وہ اگر کہیں دو مل جائیں تو پشتو ان کی مادری زبان ہے، اور ایک محفل سجی ہوئی ہے، تمام لوگ بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی پشتو نہیں سمجھتا، ان سے ایک شخص جو ہے ایسا نظر آ گیا کہ جو پشتو سمجھنے والا تھا، اب اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ پشتو میں جو ہے وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی وہ بات ہے جو آداب مجلس کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو لوگ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوں گے وہ یہ سب کچھ انہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات کر رہے ہیں، اور فرض کیجئے کہ وہ زبان جو وہ نہیں سمجھ پا رہے اس میں وہ ہنسنے بھی لگتے ہیں، مسکرانے بھی لگتے ہیں، کسی کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ آنکھوں سے اشارہ بھی کرتے ہیں، اب جو دوسرے لوگ تو کچھ سمجھ نہیں پا رہے، لہٰذا یہ شے بھی گویا کہ اس سے بھی منع کر دیا گیا۔ یہ بھی آداب مجلس کے خلاف ہے کہ عجمی زبان میں آپس میں گفتگو نہ کیا کرو اگر تم کسی مجلس میں شریک مجلس ہو، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یا آپ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، صحابہ کرام مجلس لگی ہوئی تھی، اس موقع پر جبکہ جو جگہ اس وقت وہاں موجود تھی وہ تنگ پڑ رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 صحابی جو ہے جو بدری صحابی تھے، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ جو لوگ بھی غزوہ بدر میں شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام کی مغفرت فرما دی، گویا کہ اصحاب بدر کو جو ایک فضیلت حاصل ہے بقیہ صحابہ کرام پر، اور یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو فضیلتیں ہیں وہ بڑی منطقی ہیں، بڑی حکمت لیے ہوئے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سب سے بلند ترین درجہ ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو خلفائے راشدین میں بقیہ جو 3 بچتے ہیں
حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں. گویا کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر ہیں، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں. تو خلفائے راشدین کا درجہ جو ہے ان کی خلافت کی مناسبت سے متعین ہو گیا. ان 4 میں 6 اور ایڈ کر لیجئے تو یہ 10 مبشرہ بن گئے. وہ 10 صحابہ جن کا ذکر صحیح احادیث کے اندر موجود ہے، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی. اس کے بعد اور ایڈ کیجئے وہ 313 مسلمان جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اصحاب بدر، کلہم مغفورون. حضور نے فرمایا میرے تمام بدری صحابہ جو ہیں ان کی مغفرت کر دی گئی. وہ مغفرت اللہ کی طرف سے وہ پروانہ انہیں حاصل ہو چکا ہے. تو اصحاب بدر کا درجہ اس کے بعد آ گیا. پھر اس کے بعد 1200 صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، اور وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ درخت کے نیچے جو حضور نے بیعت کی تھی، تو جن جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی وہ تمام کے تمام 1200 ہی تعداد تھی تقریباً. ان تمام کا جو ہے اصحاب بیعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اس طرح یہ کیڈرز جو ہے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. فرق مراتب ہیں، اس کے اندر بڑی گہری حکمت ہے. جو جتنا زیادہ جسے آپ کہیے دست راست تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر کو یار غار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جو ہے حضور کے ساتھ سائے کی طرح مسلسل رہتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ طائف کے موقع پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں تھے، بلکہ آپ کا ایک غلام جو بہت بڑے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے ساتھ تھے. تو گویا کہ اس حوالے سے یہ باتیں جو ہے ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے جو یہاں بھی فرمایا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات جن جن کو اللہ نے جتنی دانش جتنا علم عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایک ایک عمل سے. اب یہ وہ چند احادیث تھیں اور وہ چند ایسی باتیں تھیں کہ جو میں نے، اور پھر یہ کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خاص طور پر، اور ہدایت ہمیں وہیں سے لینی ہے. حضور نے فرمایا مجلس میں میرے قریب وہ لوگ بیٹھا کریں جو صاحب فراست ہوں، صاحب علم ہوں. یہ بھی بہت اہم بات ہے، اور اس کا مشاہدہ ہم عام طور پر اپنی مسجد میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہاں بھی تاکیدی حکم اس کو برقرار رکھنا چاہیے کہ امام کے پیچھے جو لوگ موجود ہوں وہ صاحب علم ہونی چاہیے، جنہیں کوئی دین کی معلومات ہوں، دین کا علم حاصل ہو. اور اس کے اندر حکمت بھی ہے. اگر کسی وجہ سے امام کا جو ہے وہ وضو جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، آخر انسان ہے، وہ اپنی جگہ نماز کو جو ہے کسی اور کو مقرر کر کے جانا چاہتا ہے، اور پیچھے 4-5 افراد جو کھڑے ہیں وہ داڑھی مڑے ہیں فرض کیجئے، اب ان میں سے کس کو آگے کرے گا امامت کے لیے، جنہیں دین کے بارے میں کوئی حکم جو ہے کوئی علت معلوم ہی نہیں، دین کے تفصیلی احکامات کا ذکر ہی نہیں، دین معلوم نہیں کہ اگر امام کو کسی ضرورت سے جانا پڑ جائے تو اسے نماز کیسے پوری کرنی ہے. لہٰذا اس بات کا بھی اہتمام کیا جانا چاہیے کہ جو نماز باجماعت ہے اس میں امام کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوں، اگرچہ مؤذن جو ہے امام کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ جو ہے دینی معلومات جو ہے حاصل ہوتی ہیں، لہٰذا اس قسم کا اگر کوئی موقع آ جائے تو امام جو ہے فوری طور پر اس کو آگے کر دیتا ہے. لیکن اس کا اہتمام بہرحال ہونا چاہیے کہ جیسا کہ حضور نے حکم دیا کہ میری مجلس میں میرے نزدیک وہ لوگ بیٹھا کریں کہ جو صاحب علم ہوں، صاحب تقویٰ ہوں، جن کے پاس دین کا علم ہو اور دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہوں. اب یہ وہ تمام حکمت بری باتیں ہیں کہ جو ہمیں گویا کہ قرآن حکیم کے یہی آیات ہیں کہ جس سے استنباط کرتے ہوئے ہمارے ہاں آداب مجلس کو جو ہے پوری طرح مرتب کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب دیکھیے ایک اور حکم آ رہا ہے، یہاں بھی نوٹ کیجئے. منافقین جو موجود تھے اس موقع پر جبکہ حضور کو مجلس میں بیٹھے ہیں یا کوئی آپ جو ہے کہیں صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں، تو منافقین اپنی حیثیت کو جتانے کے لیے ایک کام یہ کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کان میں کوئی سرگوشی کرنے لگے، یا آپ سے کہا کہ مجھے ذرا آپ سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے، اور حضور کو مجلس سے اٹھا کر جو ایک طرف لے گئے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی علم نہیں ہے کہ وہ منافق ہے، لیکن چونکہ اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا لہذا حضور منع نہیں کر سکتے تھے.
اب یہ ایک مروت اور شرافت کا معاملہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ انہیں منع نہیں کر سکتے تھے. اور وہ لوگ جو ہے اپنی حیثیت جتانے کے لیے کہ میرا تو بڑا تعلق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جس طرح آپ چشم تصور میں دیکھیں نا، کوئی محفل ہے، کوئی جلسہ ہے، اسٹیج پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص جا کر جو ہے صاحب صدر کے کان میں جو ہے کوئی باتیں کہہ رہا ہے. اب جو بھی مجمع ہوگا وہ سمجھے گا کہ یہ ان کا کوئی خاص آدمی ہے، کوئی معتمد آدمی ہے، اس کا بہت گہرا تعلق ہے اس شخص کے ساتھ. اور اصلاً جو یہاں جس پس منظر میں بات کی جا رہی ہے، روکا جا رہا ہے کہ یہ کام نہ کیا کریں منافقین خاص طور پر، اس کے لیے ایک شرط عائد کر دی گئی یہاں. بہت ہی خوبصورت بات، اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے جو خیر اور جو جسے آپ کہیے کہ بھلائی وجود میں آئے، اس کا میں ذکر بعد میں کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اے اہل ایمان، جب تم میں سے دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا میں منافقین بھی شامل ہیں. قرآن حکیم میں کہیں جو ہے منافقین کو الگ اے منافقوں کہہ کر کہیں خطاب نہیں کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. حالانکہ تو پہلے ایمان لائے ہوئے ہیں. یہاں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کون ہوں گے؟ اے مسلمانوں ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. بات بڑی منطقی ہے. تو یہاں بھی آغاز یہی کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، کوئی راز کی بات ان سے کرنی ہو، کوئی معاملہ جو ہے ان کے کان میں راز کی بات کہنی ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو تمہیں چاہیے کہ وہ راز کی بات یا حضور سے کوئی آپ کہیے کہ آپ کے کان میں کوئی جو ہے سرگوشی کرنا اگر چاہتے ہو تو اس سے پہلے صدقہ نکال کر آؤ. اب یہ بات منافقین کے لیے بہت ہی بھاری تھی. وہ تو دولت کے پجاری تھے، ان کا دین ایمان دنیا سب کچھ دولت ہی دولت تھی اکثر و بیشتر. یہی وجہ ہے کہ ان کے بڑے گہرے تعلقات، آگے اشارہ بھی آ جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ تھے جو اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے اور یہ جو اہل کتاب یہود، ان سے بڑھ کر اللہ کے رسول کا دشمن کون ہوگا؟ ان کے ساتھ ان کے خاندانی روابط بھی موجود تھے. تو یہاں عمومی انداز اختیار کیا گیا، گویا کہ ایک آرڈیننس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نافذ کر دیا گیا، اور اس کا فوراً تنسیخ بھی بعد میں آ جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کا معاملہ کرنا ہو اللہ کے رسول کے ساتھ، کوئی راز کی بات انہیں کہنی ہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے صدقہ نکال کر آیا کرو، صدقہ دیا کرو. ذالک خیر لکم واطہر، یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزگی کا باعث بھی. فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم، اور اگر تم اس کی مقدرت نہ چاہو اور وہ صدقہ نہ کر سکو تو گویا کہ سرگوشی کرنے سے باز رہو. اب یہ حکم اصل میں کہا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اصلاً حکم منافقین کے لیے ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، وہ اپنی حیثیت جتانے کے لیے حضور سے آ کر جو ہے علیحدگی میں کوئی وقت بھی لیتے تھے، حضور کے کانوں میں سرگوشیاں بھی کیا کرتے تھے، کوئی راز و نیاز بھی لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے کہ ہمارا بڑا تعلق ہے اللہ کے رسول کے ساتھ. اس چیز کی بیخ کنی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ آرڈیننس نافذ فرما دیا کہ تم میں سے، اب یہ تمام مسلمانوں کے لیے یا ایھا الذین آمنوا، تو صادق الایمان جو ہیں حضرت ابو بکر بھی آ جائیں گے، عمر بھی آ جائیں گے، منافقین بھی آ گئے. یہ تو بہت بڑا شیلٹر ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا، جیسے کہ میں نے عرض کیا منافقین بھی اس میں شامل ہیں. اب یہ بات گویا کہ سبحان روح بن گئی کہ لوگوں کے لیے جو منافق تھے. لہذا جو مفسرین نے اور مختلف تفسیروں نے جو حکمت بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے اگر تم نے کوئی سرگوشی میں یا تخلیے میں کوئی بات کہنی ہے تو صدقہ نکال کر آیا کرو، گویا کہ اللہ کے رسول کا ادب، احترام اور تعظیم مقصود ہے. کہ حضور کے ساتھ کوئی بات کرنا، سرگوشی کرنا جو ہے یہ اتنی بہت اونچی بات ہے کہ اس کے لیے پہلے صدقہ بھی نکالا کرو. تو حضور کی تعظیم اور توقیر بھی پیش نظر ہے اس میں. دوسرے یہ کہ منافقین کے لیے امتحان بن گیا، اور صدقے کا کیا نصاب ہو، کیا تعین ہو، اس کا ذکر بھی ایک حدیث میں آ جائے گا، میں بعد میں عرض کروں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ حدیث موجود ہے. تو گویا کہ منافقین کے لیے بہت بڑا اہتمام ہے کہ وہ کیسے صدقہ نکالیں. یہ پیسہ تو ان کی جو ہے، جسے آپ کے دل کی بہار تو پیسہ ہے، پیسہ نکال کر آئیں، صدقہ دے کر آئیں. پھر تیسری اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ صدقہ نکالو گے تو جو معاشرے کے اندر غریب غربا لوگ ہیں ان کی مدد ہو گئی.
یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آرڈیننس کے اندر ایک خیر یہ بھی ہے کہ لوگوں کا روپیہ پیسہ ان کی جیبوں سے نکل کر کچھ غرباء تک بھی تو پہنچا نا. صدقہ کسے دے گا؟ کسی غریب کو دے گا نا, کسی مفلس کو دے گا. تو 3 خیر تو اس سے یہ برآمد ہو گئے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ نجوہ کا سد باب ہو گیا. جو موقع بموقع منافقین یہ جسارت کیا کرتے تھے کہ حضور سے آ کر جو علیحدگی میں وقت چاہیے, حضور سے سرگوشی کر رہے ہیں اور حضور کو محفل سے اٹھا کر جو ہے تخلیے میں لے جا کر کوئی بات کہہ رہے ہیں, اس کی جو ہے معاملہ گویا کہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ صدقے کی قدغن لگ گئی کہ جب تک صدقہ نہیں نکالو گے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کوئی سرگوشی یا نجوہ کا معاملہ نہیں کر سکتے. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر, یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس میں گویا کہ جو شخص بھی صدقہ نکال رہا ہے اسے نیکی کمانے کا ایک موقع مل گیا نا, اس کا اپنا تزکیہ نفس ہو گیا. یہ زکوٰۃ جو ہے وہ تزکیے سے معنی کیا ہے, کیا مراد ہے؟ کہ انسان کے اندر, اس کے باطن کے اندر جو مال کی محبت ہے, جو سب سے بڑی نجاست لگی ہوئی ہے, اسے کھرچ کر نکالنے کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے. اسی سے تزکیہ بنا. تو جو بھی صدقہ نکالے گا گویا کہ وہ رقم جو اس نے نکالی اللہ کے راستے میں کوئی صدقے کے طور پر, وہ اس کے تزکیے کا موجب بھی بن گئی. تو یہ تمام حکمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس آرڈیننس کے اندر مخفی تھی کہ جس میں یہ تمام چیزیں سامنے آ گئیں اور صدقے کا حکم لگا دیا گیا. ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اگر اس کی مقدرت نہیں پاتے تو گویا کہ اب اپنے آپ پر کنٹرول کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ دو. اور جسے میں نے کہا کہ بار بار جو ہے انہیں تخلیے میں کوئی بات کرنا یا سرگوشی کے انداز میں کوئی راز و نیاز کرنا, اس سے خامخواہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ضائع نہ کرو. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. اب دیکھیے یہ آیت تو نازل ہو گئی, لیکن اس کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں کہ کل 8 یا 10 دن یہ حکم برقرار رہا. قرآن حکیم میں ناسخ اور منسوخ کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر بہت سے اشتباہات جو ہیں وہ بھی پیدا کر دیے جاتے ہیں, لیکن بہرحال بات بڑی سمجھ میں آنے والی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حکم اللہ کی طرف سے جاری ہو گیا کہ حضور کے ساتھ اگر نجوہ کرنا ہے, کچھ سرگوشی کرنی ہے, تخلیے میں تنہائی میں کوئی وقت درکار ہے, تو اللہ کے لیے صدقہ نکالو اللہ کے نام پر. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. کیا تم خوفزدہ ہو گئے ہو, ڈر گئے ہو یا پیچھے ہٹ گئے ہو اللہ کا یہ حکم سننے کے بعد؟ اس لیے کہ اب منافقین نے نجوہ کرنا ختم کر دیا, اس لیے کہ صدقہ نکالنا ان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی, بہت بڑا امتحان تھا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. لیکن اس کے پس منظر میں بہرحال ایسے لوگ بھی تو مسلمانوں میں صادق الایمان لوگ ایسے موجود ہوں گے نا, جو حضور سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہیں, تخلیے میں کوئی مشورہ کرنا چاہیں. اب یہ جب حکم نازل ہو گیا تو گویا کہ وہ بھی وہیں سٹن ہو گئے, وہ بھی رک گئے. لہٰذا کوئی 8 یا 10 دن کے انٹرول کے بعد پھر یہ آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جس میں اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ اب یہ نجوہ کے اندر یہ معاملہ جو ہے کم ہو گیا ہے, شاید یہ روپیوں لوگوں کے لیے صدقہ نکالنا اس کے لیے کچھ زحمت کا باعث ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ. اور اب اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو رخصت کر دیا, اللہ تعالیٰ نے تم پر رحمت نازل فرما دی. مراد کیا ہے؟ وہ جو صدقے کی ایک قدغن نازل کی گئی تھی, وہ لازم کی گئی تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب تمہارا کام کیا ہے؟ گویا کہ ایک بہت ہی تھوڑا سا پیریڈ تھا کہ جس کی وجہ سے منافقین کا جو طرز عمل تھا اس کو سلب کر دیا گیا صدقے کے حکم کے ساتھ, اور چند ہی دنوں کے بعد جو ہے وہ حکم واپس لے لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ عفو اور درگزر کا معاملہ ہو گیا. اب عام مسلمانوں کے لیے بھی جو صدقہ نہیں کر سکتے تھے ان کے لیے بھی موقع تھا کہ حضور سے تنہائی میں وقت لے سکیں, مشورہ کر سکیں, تخلیے میں جو ہے کوئی بات کر سکیں. لہٰذا اب انہیں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب تمہارا کام کیا ہے کہ نماز پر کار بند ہو جاؤ. گویا کہ ایمان کی جو سب سے بڑا مظہر, جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ. کسی شخص کو کوئی عذر ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, مریض ہے, یا اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ مسجد نہیں حاضر ہو سکتا, یا یہ کہ حاضر ہوتا بھی ہے تو بہت اپنے اوپر تکلیف جو ہے وہ جھیل کر حاضر ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہمارے دین میں ایجاد موجود ہے. ہمارا دین تو فطرت ہے نا,
جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. نماز تمہیں ادا کرنی ہے. اگر صحت مند ہو، چل سکتے ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، کسی اور اعتبار سے کوئی عذر نہیں ہے، مثلا شدید بارش ہو رہی ہے، عذر موجود ہے، آپ اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتے ہیں. اور گھر میں اگر 3-4 بالغ افراد موجود ہیں، بیٹے موجود ہیں، بھائی موجود ہیں، تو ان کو ملا کر گھر میں جماعت بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ نماز کا ترک کرنا تو ممکن نہیں ہے نا. تو یہاں گویا کہ بات بنیاد سے شروع کی گئی. گویا کہ وہ جسے آپ کہیے کہ اصل سٹرکچر، ریڑھ کی ہڈی جو ہے ہمارے دین کا، وہ نماز 5 وقتہ کا نظام ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز پر پوری طرح کاربند رہو، اقامت صلاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. یہ جو نظام ہے زکوٰۃ کا، یہ اصل میں اسی تزکیے کے لیے ہے جس کے لیے حکم دیا گیا تھا. فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. جب حضور سے سرگوشی کرنی ہو یا حضور کے ساتھ تخلیہ میں وقت درکار ہو تو صدقہ نکال کر آیا کرو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. صرف اللہ کی اطاعت نہیں. منافقین تو کہتے تھے نا کہ ٹھیک ہے جو اللہ ہمیں حکم دے گا ہم اس مانیں گے، باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر ہم آمنا و صدقنا کہہ دیں. غزوہ تبوک کے موقع پر کیا ہوا تھا؟ حضور نے کہا تھا انفروا خفافا وثقالا، اور یہ الفاظ حضور کے اپنے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کے اندر نفیر عام کر دو. کوئی شخص خواہ ہلکا ہے خواہ بھاری ہے، آمادہ ہے نہیں آمادہ، اگر وہ صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، بوڑھا نہیں ہے، بچے اور عورتیں جو ایگزمپٹڈ ہیں، تو اسے لازماً نکلنا اس غزوے کے لیے. اب ان لوگوں نے جھوٹ بھی بولا ہے، ہیلے بہانے بھی تراشے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی کھائی ہیں منافقین نے. تو اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ 2 چیزیں ہیں، یہ کسوٹی ہے. گویا کہ ہمارا دین اگر جسے آپ کہیے کہ معتبر ہے تو ان 2 بنیادوں کے اوپر معتبر ہے. کتاب اللہ و سنت رسولی، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت. یہاں بھی دیکھیے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. دیکھیے منافقین کا ذکر مسلسل چل رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جب نازل ہو رہی تھی تو اس وقت کافی مدت بے تعداد جو ہے منافقین کی مدینہ میں موجود تھی. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، غزوہ احد جو ہجرت کے 2 سال کے بعد ہوا، تو گویا کہ 1000 کی تعداد جو مدینہ کے شہر سے نکل کر باہر مضافات میں آئی تھی میدان احد کے اندر، عبداللہ ابن ابی 300 کو اپنے ساتھ کھینچ کر واپس لے گیا. اب اس سے زیادہ بے غیرتی، بے حمیتی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول خود بنفس نفیس موجود ہیں میدان جنگ میں، اور کہنے کو وہ لوگ مسلمان ہیں جو منافقین ہیں اصلاً، جو عبداللہ ابن ابی کے ورغلانے اور پھسلانے پر واپس چلے آئے. تو اس وقت بھی گویا کہ ہجرت کے 2 سال کے بعد بھی اتنی بڑی تعداد منافقین میں مدینہ میں موجود تھی. اب یہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں جہاں نجوہ کا حکم ہے، پھر صدقے کا حکم بھی دیا گیا، اور پھر یہ بھی اس حکم کو واپس بھی لے لیا گیا، پھر جو محفل کے اندر مجلس کے جو آداب ہیں اس کا بھی ذکر ہو گیا. تو اس کے پس منظر میں اصل میں جو ہے نقشہ کشی کن کی ہو رہی ہے؟ منافقین کی، کہ یہ طرز عمل ان لوگوں کا ہے. اب ایک اور جو ڈائمنشن ہے ان کی، وہ کیا ہے؟ ان کے دلی تعلقات کن لوگوں کے ساتھ ہیں. اس کسوٹی کو صرف اسی زمانے کے اوپر جو ہے آپ چسپاں نہ کیجئے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی شخص کے اگر آپ احباب، اس کے دوست، اس کی مجلس کہاں ہوتی ہے، کون اس کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ دست و بازو، کون ان کے ساتھ ہیں، اس کی اس صحبت کو دیکھ لیجئے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. خواہ یہ شخص بڑا دیندار بنا پھرتا ہو، لیکن دلی تعلقات اگر ان لوگوں کے ساتھ ہیں کہ جو اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے سرکش ہیں، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ احکامات کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، ہنسنا کھیلنا بھی ہے، محفلیں بھی ہیں، دلی تعلقات بھی ہیں. تو ان ہدایات کو صرف ان منافقین کے اوپر اگر ہم نے چسپاں کر دیا کہ جن کے تعلقات اور دلی محبتیں جو ہیں یہود کے ساتھ تھیں، تو معاملہ جو ہے گویا کہ آج کے دور میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہوگی؟ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے نبی کہ آپ نے غور کیا ان لوگوں کی حالت پر کہ جنہوں نے دوستی اختیار کی ان لوگوں کی، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہو چکا. مغضوب علیہم کون ہیں؟ یہود. سورہ فاتحہ کے آخر میں جو کہا جاتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کسی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے.
اس لیے کہ غضب کا جو صیغہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو یہود کا جسے آپ کہیے کہ ان کے اوپر یہ لعنت مسلط کی گئی تھی کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ تو کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کا معاملہ کہ جو دوستیاں اختیار کی ہیں، تولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، دلی تعلقات ہیں، محبتیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، صحبتیں ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، وہی مانا کہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ ما ہم منکم ولا منہم، اب منافقین کے اوپر یہ تبصرہ اللہ کا ہے کہ ایسے لوگ اے مسلمانوں نہ تمہارے خیر خواہ ہیں، نہ تم میں سے ہے، کہنے کو اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہ تو جسے آپ کہیں گے نا کہ آج کے اصطلاح میں موقع پرست لوگ ہیں، جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کو ہو گئے، اور ان کا نقشہ جو ہے سورہ بقرہ میں شروع میں کھینچ بھی دیا گیا کہ مسلمانوں جب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان کی محفلیں اور شب باشی جو ہے ہوتی ہے یہودیوں کے ساتھ تو اپنی وفاداری کا جو ہے ان کو یقین دلاتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں، مذبذبین بین ذالک۔ یہی معاملہ ان یہودیوں کا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر گویا کہ ہمارا تو عہد وفا آپ کے ساتھ ہے، ہم تو ایمان رکھتے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور طرز عمل کیا ہے کہ دوستیاں اور دلی تعلقات اور محبتیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ ما ہم منکم ولا منہم وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ تو اس درجے آگے نکل چکے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جبکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ بھی مختلف شیڈز ہیں منافقت کے اندر جو سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ تقاضا آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کے ذریعے کہ نکالو اپنا مال، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کوئی غزوہ درپیش ہے، کوئی فوجی مہم جو ہے وہ اس کی طرف جانا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل ہے نکالو، نکلو۔ اب یہ لوگ دبک کر گھر میں بیٹھ گئے اس لیے کہ اپنی جان عزیز ہے، مقابلہ ہو گیا اس قوم کے ساتھ، اگر کہیں میں زخمی ہو گیا، لنگڑا لولا ہو کر واپس آیا تو میرا کیا بنے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اندیشہ یہ بھی ہے کہ شاید جان ہی چلی جائے۔ اب یہ تحفظات ہیں جس کی وجہ سے دبک جایا کرتے تھے، نکلتے نہیں تھے۔ اگرچہ معاملہ بڑا سخت ہے، اگر ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو اس دور میں لے جائے، اس جگہ رکھ کر دیکھے تو شاید وہ ہمت ہم بھی نہ کر سکے، ہمارے اندر بھی تو بزدلی موجود ہے نا۔ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میری شدید خواہش ہے کہ مجھے اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جائے، شہادت کا رتبہ پاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے۔ صحیح حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا جس شخص کے دل کے اندر شہادت کی آرزو تمنا نہیں ہے تو گویا کہ ایک درجے کا نفاق اس کے اندر موجود ہے۔ یہی کسوٹی اتنی بڑی، اتنی سخت ہے کہ ہم میں سے شاید اکثر و بیشتر لوگ جو ہے ناکام ہوں گے اس پر اپنے آپ کا اگر موازنہ کرنے بیٹھیں۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، تو یہ جو مختلف شیڈز ہوتے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، جذبات جو ہیں آہستہ آہستہ بڑھ کر نفرت اور کینے اور دشمنی عداوت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلا شیڈ کیا آتا ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، ہیلے ہیں، بہانے ہیں، معارضتیں ہیں، ایکسکیوزز ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم نہیں جا سکتے، ہمارا یہ معاملہ ہے۔ اس کے بعد بار بار کا جھوٹ بولا تو ان کی جھوٹی بات کا یقین جو ہے وہ مشکل ہو گیا مسلمانوں کے لیے، اس لیے کہ جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا۔ اب جھوٹی قسمیں کھانے لگیں گے۔ سورہ منافقین کے اندر جو ہے اس بات کا ذکر موجود ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا رسول، لیکن اللہ کے رسول کا حکم بجا لانے کے لیے تیار نہیں۔ یحلفون علی الکذب وہم یعلمون، وہ حلفیہ بیان دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایک جھوٹی بات کے اوپر، جبکہ وہ خوب معلوم ہے جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، جھوٹ ہے۔ ایک ہوتا ہے جھوٹ بول دینا، ایک یہ کہ اس جھوٹ کے اوپر قسم کھا لینا، یہ تو فقط ضل ضلالا بعیدہ ہے نا۔ اور اسی طرز عمل کی وجہ سے ان کے دل میں اب نفرت پیدا ہو جاتی ہے ان مسلمانوں کے لیے کہ جو لبیک کہتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم پر، ان کی پکار پر آگے بڑھتے ہیں، جس میں جان کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اب انہیں جو ہے بغض اور عداوت اور نفرت ہو گئی ان لوگوں کے ساتھ، اور بالآخر جو ہے وہ ایسے تو نہیں کہہ دیا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جھونکے جائیں گے۔ تو یحلفون علی الکذب وہم یعلمون اعد اللہ لہم عذابا شدیدا
ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت شدید، بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے مسلمان، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، لیکن دین کے تقاضوں کو ادا کرنے کو تیار نہیں۔ سورہ نساء کے اندر بھی، پھر سورہ توبہ کے اندر بھی جو نقشہ کھینچا گیا اور جس قدر سخت قسم کے وہ الفاظ بھی انہی منافقین کے لیے ہے نا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین کے حق میں استغفار کیجئے نہ کیجئے، بات مکمل تھی، لیکن آگے مزید فرمایا گیا اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ مارے آستین تو یہ لوگ ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر 300 کی تعداد، اس سے بڑا کوئی زخ پہنچ سکتا تھا مسلمانوں کو؟ وہاں سے نکل کے واپس آ گئے۔ تو گویا کہ یہ طرز عمل ہے جس کی بنیاد پر اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی سخت، بڑا شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایمان لائے تھے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، لیکن وہ تقاضے ادا کرنے کے لیے جو ان کے اندر منفی رد عمل پیدا ہوا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت کو پالنا اور شدید دشمنی پیدا کر دینا، جس کی وجہ سے یہ واصل جہنم ہوں گے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، اسی بات کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیا گیا کہ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ آپ کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے، بار بار کا تجربہ ہو گیا کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، پہلے بھی جھوٹ بولتا رہا ہے، کاذب ہے یہ شخص، تو آپ کو اس احساس کو توڑنے کے لیے قسمیں کھانی پڑیں گی نا۔ تو قسموں کو گویا کہ ڈھال بنا لیا اپنے لیے کہ شاید اس کے ذریعے لوگوں کے اندر کوئی اعتماد پیدا ہو سکے اپنا، جو جھوٹ بار بار کے جھوٹ کی وجہ سے جو عدم اعتماد پیدا ہو چکا ہے۔ تو جنہ اصل میں ڈھال کو کہتے ہیں، الصوم جنۃ، حدیث بھی موجود ہے کہ روزہ جو ہے وہ گویا کہ گناہوں کے خلاف ایک ڈھال بن جاتی ہے آپ کے لیے۔ جو نفسانی خواہشات ہیں جو اندر سے ابھرتی ہیں، اب کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے تو اسے معلوم ہے نا کہ روزے کے بھی کچھ تقاضے ہیں، تو گویا کہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن گئی کسی گناہ کے اندر ملوث ہونے کے ضمن میں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مبین، تو وہ رک گئے اللہ کے رستے میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آگے بڑھتے، صادق الایمان لوگ جو ہیں شاہراہ پر اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ اس داخل تو ہوئے تھے، انٹر تو ہوئے تھے اس شاہراہ میں، لیکن یہ کہ بہرحال دین کے جو تقاضے ہیں اس سے گھبرا کر واپس پلٹ گئے یا وہیں رک کر ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پہلے بھی آیا تھا عذابًا شدیدہ کے الفاظ، اب یہاں آیا انتہائی ذلت آمیز عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، نہ تو اس دنیا میں انہوں نے کھتے بھر بھر کے جو مال جمع کیا ہے، نہ اس دنیا میں ان کے کام آئے گا، نہ آخرت میں ان کے کام آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی شے بچا نہیں سکے گی۔ اگرچہ انہی منافقین میں عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صادق الایمان تھے، اور ان کا جو کردار سامنے آتا ہے بہرحال وہ ایک جیسے آپ کہیے کہ انتہائی جیسے آپ صادق الایمان شخص نوجوان کہنے کو عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ہے، لیکن بہرحال اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ عبداللہ ابن ابی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب وہ دیکھتا ہوگا کہ میرا اپنا بیٹا جو ہے وفادار ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس شخص کے دل میں شدید نفرت ہے حضور کے لیے، جس نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں ان پر وہ تہمت اور بہتان جڑا کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود، لیکن ان کا اپنا بیٹا اس کے لیے سہانے رو تو بن گیا نا۔ یہ جو فرمایا گیا نا تمہاری اولاد اور تمہارا مال ہی ہے، قرآن میں ایک اور جو بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے تمہیں عذاب دے گا، تو یہ بھی گویا کہ نیک اولاد ان لوگوں کے لیے، ان باپوں کے لیے جو فاسق و فاجر ہیں ان کے لیے سہانے رو بن جاتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مال جو ہے وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ بلا مال انہیں جو ہے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا، اور اس دنیا میں جیسا کہ اپنے کام جو ہے مال کے ذریعے وہ چلا لیتے ہیں، شاید آخرت میں بھی یہی مال ان کے کسی کام آئے گا۔ ہر شے کی نفی کر دی گئی، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کسی کام نہیں آ سکے گا نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں کوئی شے ان کے کام نہیں آئے گی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہے اصل میں
جہنم والے، آگ والے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، اس میں جھونکے جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فانک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور برحمتک یا ارحم الراحمین۔